أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك فقل يسمع واسأل تعطى جی واشفع یہ ہم نے بیان کر دیا. جی جی ہاں تو نبی علیہ السلام آئیں گے شفاعت کے لیے تو آ کے شفاعت شروع نہیں کر دیں گے, سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجئے, سنی جائے گی, اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا, اور شفاعت کیجئے واشفع تشفع, شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. جی. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. جی یہ ہے شفاعت کا جو اصول اور ضابطہ, یعنی قیامت کی ساری شفاعت اس ایک اصل پر قائم ہے, اس حدیث پر قائم ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے. فرمایا کہ صرف وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہیں, اس کا اقرار کریں بالکل خالص, جن کے عمل میں, عقیدے میں, اقرار میں, اعتراف میں, عمل بالتوحید میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو. تو یہ ہمارا سہارا ہے بہت بڑا. اس سہارے کو پانے کے لیے اپنی توحید درست کیجئے اور اپنی توحید کو مستحکم کیجئے اور اس کو شرک کے شوائب سے پاک صاف کر لیجئے. جی. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس شفاعت کی نفی ہے وہ اہل شرک کے لیے, یا شفاعت کے جو غلط مفروض ہے وہ نفی ہے, اور جو شفاعت ثابت ہے وہ صرف اہل توحید کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے شافع بنائے گا, یہ ان کی تکریم ہوگی, اور اپنے اختیار سے مشروع بنائے گا تاکہ ان کی بخشش ہو جائے اور ان کے لیے رحمت جو ہے وہ کھول دی جائے اور ان کو عطا کر دی جائے. تو شافع بھی اللہ بنائے گا اور مشفوع بھی اللہ بنائے گا. صحیح بخاری کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں یحد لہ حدا, اللہ حد قائم کرے گا مشفوعین کی کہ کس کی شفاعت کرنی ہے اور کس کی شفاعت نہیں کرنی. تو اس شفاعت کو غلط مفروضوں سے آپ جو ہے اس کے مفہوم کو آپ غلط نہ کیجئے, بلکہ جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھیں, اس کو اپنائیں, تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے, اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی, بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.